کی سب سے طاقتور آواز تھی، آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ کل کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے یا غلط فہمی میں کہ کل کوئی فواد چودھری کو نقصان پہنچا ہے۔ کل فواد چودھری قوم کا ہیرو بن گیا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کا چہرہ ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ رات کو 11:30 بجے اور 11 سے 11:30 کے درمیان چینلز کو ہدایات آئیں کہ آج کا دن یعنی کل کا جو دن ہوگا، جو آج کا دن ہے، اس میں فواد چودھری کے کیس کو ذرا ڈاؤن پلے کرنا ہے۔ بہرحال میں یہاں پہ اپنے اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے، میں ان کا بھی بڑے ادب سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں چودھری صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارا ادب ان پر لازم ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، اور ہم ان کے اتحاد اور ہم اس اتحاد کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر آج پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے، صوابی سے لے کے گوادر تک، کراچی سے کوئٹہ، لاہور سے کراچی، پشاور، آپ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے روایتی سیاست کو رد کیا۔ ہم نے سودے بازی کر کے اقتدار کی سیاست کو رد کیا۔ ہم جانتے تھے جب ہم نے اسمبلیاں چھوڑنی تھیں کہ یہ مشکل راستہ ہے، ہم جانتے تھے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ابھی اور مشکلات بھی آگے آئیں گی، ہمیں معلوم ہے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل سے۔ لیکن یہ کہنا کہ ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، انسانی حقوق کا جنازہ نکل گیا، ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، صحافتی آزادی کو ختم کر دیا گیا، ملک میں جمہوریت نام کی چیز کوئی نہ رہ جائے، اور ہم پنجاب حکومت میں بیٹھے رہیں، وزارت اعلیٰ یا وزیروں کے مزے لوٹتے لائیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ اور یہی سیاست ہے جس کی وجہ سے آج بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے، اور اگر کسی ایک جماعت کا آج ووٹ بینک ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف رہ گئی ہے، کیونکہ ہم نے خود اقتدار کو ہمیشہ چھوڑ کے اپنی سیاست کی ہے، اور ان تصورات کی سیاست کی ہے، قانون کی بالادستی کی، جمہوریت کی، سول سپریمیسی کی۔ وہ تو عمران خان آج بھی سودے بازی کر لے تو وہ واپس اقتدار میں آ جائے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوئے گا؟ اس سے کیا پاکستان کے اندر وہ تبدیلی آئے گی جس کے لیے عمران خان اور بہت سارے ایسے لوگ جو سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے وہ آئے؟ اور یہی فرق ہے ہم میں اور باقیوں میں کہ ہم اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے۔ اور یہ کہنا کہ فواد چودھری کو پہلے اندر ہو جانا چاہیے تھا، پنجاب حکومت بچ جاتی، فواد چودھری آج قوم کا ہیرو ہے اور کوئی قوم کا ہیرو نہیں ہے۔ اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، جو ہم نیا پاکستان تصور کر رہے ہیں، وہ اس نظام کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتا کہ آپ کبھی کسی سے بیٹھ کے مل کے پنجاب حکومت لے لیں یا اقتدار لے لیں، کبھی کسی سے بیٹھ کے لے لیں، اور نیچے ووٹ بینک ہے کوئی نہیں، جماعت ہے کوئی نہیں، بس 4 لوگ ادھر سے ملائے، 5 لوگ ادھر سے ملائے، کوئی سازش کر لی، کوئی انٹریگ کر لی۔ ایسے نہیں، یہ عمران خان کی سیاست نہیں ہے، عمران خان کی سیاست اس سے مختلف ہے۔ اس قربانی اور مشکل اور ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے اور کیا کیا کریں گے، اس کے لیے ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی ایسی کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ فواد چودھری کو بھی معلوم تھیں، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن یہ راستہ لینا پڑے گا اگر اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنی ہے۔ صرف عمران خان کو نہیں، پوری قوم کو لینا پڑے گا۔ اگر عمران خان کو اکیلے لینا پڑے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اکیلے بھی لے لیں گے، لیکن یہ سب سیاستدانوں کو راستہ لینا پڑے گا۔ کل فواد چودھری کا جو اوپر وہ غلاف ڈال کے لایا گیا، وہ فواد چودھری کے اوپر نہیں غلاف ڈال کے لایا گیا، وہ پوری جمہوری نظام کے اوپر غلاف ڈال کے اس کو عدالت میں اس طرح گھسیٹا گیا۔ جس طرح کل ہائی کورٹ کے اندر پہلے شور مچا کہ جی 1:30 بجے فواد چودھری پیش ہوئیں گے، 2 بجے ہوئیں گے، 3 بجے ہوئیں گے، اور پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نے قطعاً ہائی کورٹ کے جج کی اس سخت احکامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے گاڑی موٹر وے پہ ڈالی اور وہاں سے چل دیے، اور شام کو آ کے ہائی کورٹ کے وہ جج صاحب بھی آنریبل جج ہیں، بہرحال ان کے کوئی ہوئیں گے مصلحت یا ان کی کوئی ریشنالٹی ہوئے گی اس کے پیچھے، لیکن وہ بھی مطمئن نظر آئے۔ تو اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا۔ ہماری یہ جد و جہد جاری رہے گی، اور زمان پارک کے گرد ہمارے ہزاروں کارکن مستقل پہرا دیتے رہیں گے، اور ہم سچ بولنے سے بھی نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے ساتھیوں کی جرت بھی کم نہیں ہوگی، اور اس ملک کے اندر جمہوریت بھی آئے گی، اس ملک کے اندر انشاءاللہ قانون کا راج بھی ہوگا، اس ملک کے اندر ہر صحافی کی، ہر وکیل کی، ہر سیاستدان کی ڈگنیٹی کو اور زندگی کو پریزرو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔
اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دی جائیں گی، اور اس ملک کی معیشت کو ہم دوبارہ کھڑا کریں گے۔ یہ اسحاق ڈار کی جو بنانا کوکو اکنامکس اسے کہتے ہیں نا، جو بنانا ریپبلک کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، اس سے ملک کو فوری طور پہ نکالنا ہوگا۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پچھلے 9 ماہ کے اندر جو انہوں نے معیشت کا حال کیا ہے، ابھی تو صرف مہنگائی آئی ہے، ابھی تو صرف ڈالر ڈی ویلیو ہوا ہے، قلت آئی ہے، اس کے اثرات ابھی آنے ہیں، اس کے اثرات ابھی لوگوں کو نظر آئیں گے۔ جب یہ نئے ٹیکسز لگائیں گے، جب یہ نئے بجلی کے نرخ بڑھائیں گے، یہ سارا کچھ کریں گے۔ انہوں نے پچھلے 9 ماہ میں پاکستان کی سیاست کا نہیں، معیشت کا جنازہ نکالا ہے اس ملک کا۔ ہر ایک پاکستانی کو یہ علم ہونا چاہیے، اور لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا ہے، لوگوں کو بلیک میل کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اور ابھی اور بھی بہت کچھ ہوئے گا، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر ایک جمہوریت کا نظام آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ فری اینڈ فیئر الیکشنز آئیں گے، جس کے نتیجے میں ایک اسٹرانگ اور اسٹیبل حکومت کو سامنے لانا اس وقت ناگزیر ہو چکا۔ اور میں یہاں فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کی بھی بات کروں گا۔ فائنینشیل ٹائمز جو کہ بین الاقوامی جریدہ ہے، آج ذرا آپ اس کی ہیڈ لائن دیکھیں، انہوں نے لکھا کہ پاکستان اکنامک کولیپس کے قریب ہے، اور عمران خان بہت پاپولر ہے، یہ بھی انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ الیکشنز نہیں کرائے جا رہے، کہ عمران خان بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، پہلی دوسرا یہ بتائیے گا کہ سیاسی انتقام جو ہے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت کی سیاستدان کو جیلوں میں ڈالا گیا، پکڑا گیا، اور مہرے جو ہے وہ سیاستدان ہوتے ہیں، تو ابھی پی ٹی آئی کی اپوزیشن میں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ کب تک سیاسی انتقام جو ہے وہ؟ میری بات سنیں، دیکھیں کرپشن کے کیسز کو سیاسی انتقام نہ سمجھیں۔ اگر زرداری نے نواز شریف پہ، اور نواز شریف نے زرداری اور شہباز شریف پہ کرپشن کے کیسز بنائے ہیں، اور اگر حمزہ شہباز کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے 3.5 ارب روپے نکل رہے ہیں، اور کوئی ادارہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ 3.5 ارب روپے جس بیچارے کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں وہ پرسرار طریقے سے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور باقی بھی سارے گواہان مر جاتے ہیں تو یا قتل کر دیے جاتے ہیں، تو کوئی ایجنسی اگر پوچھتی ہے تو یہ سیاسی انتقام نہیں ہے بھائی میرے۔ اگر زرداری سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو کرپشن آپ نے کی ہے، یہ رقم ساری کہاں سے آئی ہے، یہ سرے محل کہاں سے آیا ہے، یہ ایون فیلڈ ٹرسٹ کہاں سے بنا تھا، تو یہ سیاسی انتقام نہیں ہے، یہ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں۔ سیاسی انتقام ہوا ہے جو کل فواد چودھری کے ساتھ ہوا ہے، سیاسی انتقام ہوا ہے کہ جو عمران خان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا۔ اور دوسری بات، آپ نے لاہور کی تنظیم کی بات کی ہے، صبح کے 3 بجے اگر ہزاروں کارکن جو جمع ہو جاتے ہیں زمان پارک میں اپنے قائد کی حفاظت کرنے، تو وہ کیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ اگر پی ایم جی چونک کے باہر 12 گھنٹے سے بھی کم نوٹس کے اوپر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اگر لبرٹی میں کوئی تقریباً 30 سے 35 میگا احتجاج ہوئے ہیں، جس میں کسی کو کوئی گاڑی نہیں دی گئی، کسی کو بریانی نہیں دی گئی، کوئی اللہ رکھا پیپسی نہیں آیا وہاں پہ لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے، تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اور یہ صرف لاہور میں نہیں ہوا، یہ پاکستان کے ہر کونے میں ہوا ہے۔ آج بھی اگر ہم جی سر، دیکھیں ہماری کوئی بات چیت جاری نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا صرف اسٹیبلشمنٹ سے یا کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے کوئی ادارہ ہو، ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوام کے فیصلے کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش نہ کریں، اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کر لیں، ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہماری کیا لڑائی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ریڈ لائنز اور لوگوں کے اوپر کانٹے لگانا بند کر دیں، اس طرح لوگوں کو ہراساں نہ کریں، ان ملک میں انسانی حقوق کی اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں۔ آپ مجھے بتا دیں اس کے علاوہ کوئی چوتھا یا 5واں نقطہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں کوئی
پیسے نہیں چاہیے, ہمیں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اپنے لیے بینیفٹ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی الیکشن کمیشن سے 10-10 ہزار روپے کے دتھے نہیں چاہیے ووٹوں کی لسٹوں کے الیکشن والے دن, ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے, ہمیں شفاف انتخاب چاہیے. دیکھیں ہم جو تعیناتیاں کرتے ہیں نا, ہم تعیناتیاں کرتے ہیں پرفارمنس بیسس کے اوپر. ہم لوگ لگا کے دیکھتے ہیں, اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے تو اسے فوراً چینج کر دینا چاہیے. ہم یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ جو لائل ہے یا جو وابستہ ہے جیسے محسن نقوی ٹائپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں, ہم یہ نہیں کرتے. اور آپ کا سوال بہت اچھا اکنامک پلان کے حوالے سے. دیکھیں سب سے پہلے تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم آن بورڈ رہیں. اگر یہ ہم پہلے سے آن بورڈ رہے ہوتے تو یہ اتنا نقصان نہ آتا, کیونکہ جب مفتاح صاحب آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جون تک آئی ایم ایف کے ساتھ ایک تعطل کا شکار تھا, اور پھر جب اسحاق ڈار صاحب بھی آئے تو تقریباً ابھی تک تعطل کا شکار ہیں, تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان. دوسری چیز یہ کہ اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے انٹرنیشنلی. جو ہمارے ڈونرز ہیں, اور کیونکہ وہ سب سے گفتگو کرتے ہیں, آف دا ریکارڈ بھی کرتے ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹرانزینٹ گورنمنٹ ہے, آرٹیفیشل سٹرکچر ہے, ان کے پاس ریفارمز کی یا فیصلہ سازی کی کوئی قوت نہیں ہے, پولیٹیکل سپیس نہیں ہے, اس لیے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ انگیج بھی نہیں کرتے. جب ایک اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی جو پالیسی میجرز ان کے ساتھ لاک ان کر سکتی ہے اگلے 3 سال کے لیے, تو وہ ڈونرز بھی اور عالمی ادارے بھی آپ کو پھر فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, اور آپ ایک رستے پہ چل پڑیں گے. اگلی ایک ظاہر گورنمنٹ بیٹھی ہے جس کے پاس اگلے 5 سال کا رن وے ہے, تو وہ ریفارمز کرے گی کہ اگلے الیکشن سائیکل سے پہلے اس کو اس کا ڈویڈنڈ ییلڈ ہو جائے. لیکن موجودہ حکومت کی تو ایسی کوئی نہ انسینٹیو ہے نہ موٹیو ہے, وہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر سروائیو کر رہے ہیں. ہمیں آ کے فوری طور کے اوپر ریسکیو, اسٹیبلائزیشن اور ریکوری کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی ڈیٹ ری پروفائلنگ کرنی پڑے گی, ہمیں ایک نیا آئی ایم ایف کا پروگرام آتے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے اگر ملک کے اندر ایک اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ جون سے پہلے موجود ہو, کیونکہ جون میں آپ کا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ ایکسپائر ہونے جا رہا ہے, اور آئی ایم ایف اپنے پروگرامز کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی, انٹرم گورنمنٹس کے ساتھ بھی بات چیت نہیں کرتی نئے پروگرام کے حوالے سے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا انٹرم گورنمنٹ کے پاس. تو اس لیے یہ ہمارا پلان ہے فی الحال, جس کا میں نے آپ کو بنیادی نقطہ بتایا, بٹ اس کے نیچے بہت ساری چیزیں ہیں. ہم ویکاک کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ملک کے اندر ویلنگ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. جی دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو یہ کہ 25 روپے ڈالر کیوں ایک دن میں گرا. دیکھیں پچھلے 9 ماہ سے آپ کی اسٹیٹ بینک کی جو آٹونومی ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وہ سسپینڈڈ ہے, وہ منجمد ہے, اور آپ پچھلے 9 ماہ میں مارکیٹ ایکسچینج ریٹ سے نکل کے آپ ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ رجیم میں چلے گئے. وہاں پہ جب وہ سسٹینیبل نہیں تھا, یعنی کہ آپ کے ڈالرز کی ڈیمانڈ زیادہ تھی آپ کے روپیوں کی ڈیمانڈ سے عالمی ورلڈ کے اندر, تو اسحاق ڈار صاحب نے اس کو آرٹیفیشلی فکس کیا ہوا تھا, ایکسچینج کمپنیوں کو کہہ کے, اسٹیٹ بینک کو کہہ کے, بینکوں کو کہہ کے, لیکن اس ریٹ کے اوپر کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی تھیں. پھر انہوں نے ایلسیاں بند کرنی شروع کر دی, مال کی قلت آنا شروع ہو گئی, آرٹیفیشلی وہ بھی ڈیمانڈ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی روپے کی اور ڈالر کی, وہ بھی نہیں ہو سکا, تو پھر سڈنلی ان کو یہ روپے کو کھلا چھوڑنا پڑا اور مارکیٹ ایکسچینج ریٹ پہ لانا پڑا. لیکن اس ٹائم تک جو مریض تھا آپ کا, اس کی موت واقع ہو چکی ہے. آج پاکستان میں غریب مزید غریب تر ہو چکا ہے اور امیر بھی غریب ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, آج ہر شخص کو اس کا نقصان پہنچا ہے. پورا ملک آج جو 9 ماہ کی اکنامک پالیسی تھی اس سے غریب ہوا ہے. ملک کی ریاست غریب ہوئی ہے, ملک کا غریب مزید غریب ہوا ہے, ملک کا امیر بھی غریب ہو گیا. ملک کا صنعت کار جو ہے اس کے آپ دیکھیں نا جا کے لاسز, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں, اسٹیل انڈسٹری کو دیکھیں, باقی انڈسٹریز کو دیکھیں, شوگر انڈسٹری کے علاوہ ساری غریب ہو گئے. اور دیکھیں, اور مہنگائی, قرض اتنا بڑا ہے, قرض تو اتنا بڑا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. شاید 3.5 سال میں ہمارے دور میں اتنا نہیں بڑھا جتنا 9 مہینے میں بڑھ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 6.1% 1981 سے آج تک ڈی ویل کا ریٹ ہے آپ کا. یہاں پہ 3.4% ماہانہ ڈی ویلیویشن ہوتی رہی ہے. یہ ان کی اکنامک پالیسی تھی اور یہ ان کی معیشت کی پالیسی تھی. یہ 80 کے دہائی کے لوگ ہیں, صرف اور صرف یہ روایتی سیاست کی بنیاد پہ اور سازش کی بنیاد پہ اوپر آئے ہیں.
کوئی ان کے پاس آئیڈیاز نہیں. ماڈرن اکانومیز اور آپ کے جو نئے آئیڈیاز ہیں اکانومیز کے, کیونکہ پالیسی میکنگ بھی ٹیکنیکل ہوتی جا رہی ہے, اس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو توانائی کا وزیر ہے آج وہ ٹی وی پہ آیا ہے, وزیر مملکت ہے پیٹرولیم کا, بجائے کہ وہ بتائے کہ ملک کے اندر شدید بحران ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ ڈالر ہے, نہ آگے کچھ نظر آ رہا ہے, وہ عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہو گیا. خرم دستگیر صاحب لے, یہاں پہ بھی بجلی چلی گئی. تو یہ بجلی کی بات ہوئی اور یہاں پہ بھی بجلی چلی گئی. تو یہ دیکھیں نا, یہ پاکستان ہے. مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, مجھے آپ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک دن بتا دیں جس دن ایسی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو جیسی آج پاکستان میں ہو رہی ہے. اب جنریٹر بھی کیسے چلائیں, ڈیزل کی بھی سنا ہے کہ مہنگا بھی اتنا ہو گیا ہے. اور تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جب ایسی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو, ایک دن بھی ایسا نہیں تھا. 3 دن کے لیے ایل این جی کا ایک وہ رول اوور ہم نے کیا, جہاز جو بدلنا ہوتا ہے اس کی سروسنگ ہوتی ہے, تب بھی ایسی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی جیسی آج روز ہو رہی ہے. ملک میں آج نہ ڈالر ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ انسانی حقوق ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ بولنے کی آزادی ہے. اگر کچھ ہے تو بس NRO2 ہے, اور یہ پی ڈی ایم کے چلے ہوئے کارتوس ہیں 80 کی دہائی کے, جو ابھی تک ہمارے سر پہ سازش کے ذریعے لگائے گئے.